أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 16 تاریخ ہے. اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق ہے، خاص مناسبت ہے. اس وجہ سے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بہت ہی اونچی اور بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. سیرت کس کو کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا کی زندگی مکمل ہونے تک درمیان کی زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے. اور یہ سیرت دنیا کے جتنے انسان ہیں ہر انسان کی ایک سیرت ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس سے بھی بہت بڑی ہے. روایتوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، اس سے پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہوتی ہے. اور صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ دنیا کی زندگی مکمل ہو گئی آپ کی، قیامت تک آپ کی سیرت بیان ہوتی جائے گی، بیان ہوتے رہے گی. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دنیا کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی عمل کے اعتبار سے دلیل ہے. اور اس میں بھی آخر کے یعنی کہ شروع کی زندگی 40 سال، اس کے بعد اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی بنایا تو نبی بننے کے 20 پر 3 سال تک مکی زندگی 13 سال اور مدنی زندگی 10 سال. یہ 20 پر 3 سال کی زندگی مختصر زندگی ہے، لیکن امت کے لیے ان 20 پر 3 سالوں میں بڑی دلیل اور بڑا اسوہ ملتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک نمونہ ہیں.
جو آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا لے وہ انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ پورے دنیاوی اعتبار سے، عمومی اعتبار سے، کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کے حد تک رہ گئی ہے کہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، آپ لوگ بیان سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی سیرت صرف بیان کرنے اور سننے کے حد تک ہے۔ اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھی اللہ کے نبی کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ منانا الگ ہے، اپنانا الگ ہے۔ منائیں گے تو ایک دو دن منائیں گے، جیسا کہ عید مناتے ہیں ہم لوگ۔ عید تو پوری زندگی نہیں ہوتی، سال میں ایک دو دن عید ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی سیرت کو اگر کوئی آدمی منانا چاہے تو سال میں ایک دن دو دن منا سکتا ہے۔ اگر وہی اپنانا چاہیں تو پوری زندگی ہمارے پاس ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا سکتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اتنے بڑے اور اتنے اونچے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور امتی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس پر کیسے عمل کریں گے؟ اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم واقف نہیں ہیں تو اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ آج ہماری حالت اتنی خراب ہو چکی ہے اور ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پہچاننا، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا بہت دور کی بات۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نام پتہ نہیں، امی ابا کا نام معلوم نہیں، دادا دادی کا نام معلوم نہیں، نانا نانی کا نام معلوم نہیں۔ اور یہ ہماری طرف سے بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے نبی کے تعلق سے۔ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو اس سے پہلے چند مہینے پہلے آپ کے والد دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، حضرت عبداللہ۔ آپ پیدا ہوئے تو دادا جان کی طرف سے آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور والدہ آپ کی حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، ان کے طرف سے احمد نام رکھا گیا۔ آپ کے دو نام، ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے، اور صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ قرآن کے اندر بہت سارے نام بیان کیے گئے، جیسا کہ مزمل ہے، مدثر ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے۔ یہ تمام نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام۔ آپ کے ذاتی نام دو، ایک دادا جان کی طرف سے محمد اور امی جان کی طرف سے احمد، اور اس نام کا، ان دونوں ناموں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور محمد نام سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت اتار دی 26ویں پارے میں، اور احمد نام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے 28ویں پارے میں سورہ صف میں۔ تو یہ دو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک محمد اور ایک احمد۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ اور امی کا نام آمنہ، دادا جان کا نام عبد المطلب اور دادی جان کا نام فاطمہ، اور اسی طریقے سے پردادا کا نام ہاشم اور پردادی کا نام سلمہ، نانا کا نام وہب اور نانی کا نام برہ۔ کم سے کم اتنا تو ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی بڑے نام، کوئی مشکل نام نہیں۔ سلمہ، فاطمہ، یہ نام ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر بچیوں کے نام ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اتنی بہترین ہے کہ مسلمان نہیں بلکہ انگریز کتابوں میں لکھتے ہیں
کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو کوئی بندہ اپنا لے، زندگی میں کبھی بھی وہ آدمی مشکلات کا سامنا نہیں کرے گا، کسی بھی معاملے میں تکلیف نہیں اٹھائے گا، کسی بھی معاملے میں مصیبت نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مسلمان نہیں بلکہ انگریز لکھ رہے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان نہیں، قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے، ایک انگریز کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور اتنا متاثر ہو گیا اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھ کے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کی برکت سے اس کو ایمان نصیب ہوا، ایمان قبول کیا، اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ بھئی اسلام کو کسی بھی طریقے سے پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ انگریز ہے اور مذہبی اعتبار سے اس کا مذہب عیسائی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھنے کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا، ایمان میں داخل ہوا، اور اس کے بعد کتابیں لکھنا اس نے شروع کیا۔ تو وہ آدمی، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی اس نے تفسیر لکھی، حدیث شریف کے بہت سارے اس نے شروحات لکھے، اور آج انگریزی ممالک میں اس کی کتابیں بہت زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں تک ہمارے اکابر کا معمول ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے اور اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، تو ایسے وقت میں وہ آدمی اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ اور ہمارے اکابر اس پر عمل کرتے تھے، کوئی مصیبت آ جاتی تو فوراً کتاب لے کر اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو سکون مل جاتا تھا۔ اور آج ہماری زندگیاں اللہ کے نبی کی سیرت سے بہت دور ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، افسوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ لوگ نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتے، بلکہ کسی ایسے آدمی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں جس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور اس کے بالوں کی طرح اپنے بال، اس کے کپڑوں کے جیسے اپنے کپڑے۔ اس آدمی کے بارے میں سوچا جائے تو اس آدمی کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کا ہم میں سے بہت سارے لوگ اتباع کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کو اپنے کپڑے بناتے ہیں، ان کا چہرہ جیسا رہتا ہے ہمارا چہرہ ویسا بن جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اللہ کے نبی کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، تو ہمارا چہرہ اللہ کے نبی کے جیسا ہو جائے، ہمارا لباس اللہ کے نبی کا جیسا ہو جائے، اور ہماری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کی طرح ہو جائے۔ یہ اصل اور ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت النبی ایک کتاب ہے، اور اللہ کے نبی کی سیرت پر بہت ہی مشہور کتاب ہے، بہت سارے دکانوں میں آپ کو ملے گی اردو کے اندر، اور اتنی اچھی کتاب ہے کہ اگر کسی کے گھر میں سیرت النبی کتاب ہے تو علماء سمجھتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سیرت آ گئی۔ اتنی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے اور دنیا سے جانے تک کی پوری زندگی موجود ہے، اور آپ دنیا میں نہیں آئے اس سے پہلے کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کی طرح بنائیں، ہمارے دن رات کے اعمال اللہ کے نبی کے اعمال کے جیسے ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس وقت اللہ ہماری زندگی میں کامیابی دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی آدمی کے قلم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا قلم، اس کا پین اللہ کے نبی کی سیرت کو مکمل لکھ دے۔
کسی آدمی کے زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آدمی اللہ کے نبی کی سیرت کو مکمل بیان کر دے۔ اللہ کے نبی کی سیرت پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اردو میں، عربی میں، فارسی میں، جن کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے، ہر کتاب لکھنے والا لکھ کر آخر میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے نبی کا حق ادا نہیں کیا، میں نے نبی کی سیرت کو مکمل بیان نہیں کیا۔ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا اور 12 ربیع الاول خصوصاً آتا ہے تو ہم لوگ خوشی منا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھئی اس دن اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ بس اس ایک دن سمجھتے ہیں کہ خوشی کر کے ہم اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا، اور پورا سال ہماری نمازیں قضا ہوتی رہیں گی، روزے قضا ہوتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے حرام میں زندگی گزرتی رہے گی، حلال سے ہماری زندگی دور رہے گی، کمانے کھانے میں حلال حرام کا تمیز نہیں کریں گے۔ لیکن صرف سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کے دن ہم لوگ کیا کریں گے؟ خوشی منا کر یہ سمجھیں گے کہ بھئی اللہ کے نبی کا حق ادا ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا حق ایک بار نہیں بلکہ اللہ 1000 سال کی زندگی دے، اور 1000 سال بھی آدمی ہر سال 12 ربیع الاول کو خوشی مناتا رہے اور پورا سال ایسے ہی زندگی گزارتا رہے تو 1000 سال خوشی منانے پر بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ حق کیا ہے اللہ کے نبی کی سیرت کا؟ کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی سیرت منانے کی نہیں ہے بلکہ اپنانے کی ہے۔ جب اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر چیز اللہ کے نبی کے مشابہ ہو جائے گی، ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے مشابہ ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ آدمی مجھ سے محبت نہ کرے۔ کھول کر اللہ کے نبی نے بیان کر دیا کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، تمہارے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، دنیا کے مال و دولت سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، تمہارے دوست احباب رشتہ دار کوئی بھی ہو، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہونا ہے۔ اب محبت کب ہوگی؟ جبکہ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم نہیں جانتے، اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے معلوم نہیں، تو اس وقت ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا بہت دور کی بات کہ اللہ کے نبی اور اسی طریقے سے آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا دادی، نانا نانی کا نام بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ کم سے کم اتنا تو ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور 20 پر 3 سال کی زندگی اللہ کے نبی کی نبی بننے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں کے اندر دادا جان کا انتقال ہو گیا، اور پیدا ہونے کے شروع میں 7 دن تک سویبہ نامی ایک باندی تھی، انہوں نے دودھ پلایا آپ کو۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا گیا۔ 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رہ کر وہاں دودھ پیتے رہے اور زندگی آپ کی آگے بڑھتی رہی۔ 6 سال کی زندگی آپ کی ہوئی تو والدہ دنیا سے چلی گئی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اور اس میں تفصیل اللہ کے نبی کی سیرت لکھنے والے مصنفین جتنے بھی ہیں اس کا نقطہ نکالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے والد کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہونے کی وجہ سے دادا کے سرپرستی میں آ گئے،
کچھ دن کے بعد دادا چلے گئے، اس کے بعد والدہ کی سرپرستی میں آئے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں، اس کے بعد آپ کے چچا کے سرپرستی میں آئے. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال، پیدا ہونے کے بعد دادا کا، کچھ دنوں کے بعد والدہ بھی، پالنے کا اور پرورش پانے کا جو ذرائع تھے تمام ختم ہو گئے. تو اس میں حضرات جتنے بھی اللہ کے نبی کی سیرت لکھنے والے ہیں تمام لوگ یہ نقطہ نکالتے ہیں، اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ میرا نبی، میرا محمد ایسا اس کی سرپرستی ہو، ایسی اس کی پرورش ہو کہ دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ بھئی میں نے محمد کو پالا ہے، میں نے محمد کی پرورش کی ہے. اللہ رب العزت غیب سے آپ کی پرورش کرتے تھے. اور 25 سال کی زندگی مکمل ہوئی تو اس سے پہلے شام کا سفر ایک مرتبہ ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ شام کا سفر ہوتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر جاتے ہیں، شام جاتے ہیں بیپار کے لیے. اور یہ بیپار کرنا کوئی جو بری بات نہیں ہے. آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے اچھے پڑھ لیں اور نوکری کریں، حالانکہ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے تجارت کرنے والوں کے حق میں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے. جو لوگ اپنا تجارت صبح شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے تجارت میں برکت دیں گے. تو تجارت اللہ کے نبی نے کی ہے، اور یہ چیز آج ہماری زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے اچھے پڑھیں، اچھی ڈگری لیں اور نوکری میں بیٹھ جائیں. اور اللہ کے نبی کا بہت بڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہم لوگوں سے چھوٹ رہا ہے. تو شام کا دوسرا سفر ہوا. تو دوسرا سفر جب ہوتا ہے تو دوسرے سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو یعنی شام کے سفر کو دیکھا، اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھی، اور وہ پورا واقعہ لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آ گئی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور آپ کی عمر 25 سال. اس سے پہلے 2 شوہروں سے آپ بیوہ ہو چکی تھیں، 2 لوگوں کی نکاح میں آ کر بیوہ ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اس کے بعد جب آپ کے دل میں محبت آ گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ نکاح کا پیغام بھیج دیا. تو چچا ابو طالب کے گھر میں نکاح ہوا. اس کے بعد آپ کی زندگی آگے بڑھی. اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کو دیکھو، انہوں نے 11 نکاح کیا ہے اور بہت ہی برے باتیں بولتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر نفسانی خواہشات کا جذبہ ہوتا تو آپ کی عمر 25 سال اور پہلی بیوی کی عمر 40 سال اور اس کے اوپر 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر تیسرے نکاح میں آ رہی ہیں. اللہ کے نبی کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی نے جو 11 شادیاں کی ہیں، صرف ایک چیز نہیں بلکہ ہر چیز میں امت کے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی. کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ عورتوں کا بہت سارا دین جو کہ مرد حضرات نہیں پہنچا سکتے، عورتیں ہی پہنچا سکتی ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے 11 شادیاں فرما کر عورتوں کو ان کا دین مکمل دے دیا. یہ مقصد تھا اور یہ مصلحت تھی. تو یہ بہت ہی وہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرنے کی اور اللہ کے نبی کو اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات کو اور خصوصاً امی جان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مسلمان خود ان چیزوں میں مبتلا ہیں. مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں، امی جان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اللہ کی نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ازواج مطہرات کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. غیر ہے، اس آدمی کو معلوم نہیں ہے
یا پھر معلوم ہو کر بھی وہ آدمی ہٹ دھرمی میں کر رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن مسلمان ہو کر ان چیزوں کے اوپر آدمی انگلی اٹھائے تو پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 پر 3 سال کی جو زندگی ہے نبی بننے کے بعد، اس میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دن رات کے اعمال میں کسی عمل کے بارے میں بھی شک اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان نکل جائے گا. شک کرنے پر بھی ہمارا ایمان نکل جائے گا. از زبان سے بولنے پر کتنا بڑا گناہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اسلامی حکومت اگر ہو تو ان کا قتل کر دیا جائے. اب چونکہ ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، تو اس کے بارے میں شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھئی اس سے کیا کرو، بات چیت بند رکھو، اس سے تعلقات ختم کرو، اس سے دوستی کاٹ دو. کب تک؟ جب تک کہ وہ آدمی اس گناہ سے معافی نہ مانگ لے. معافی مانگ کر آگے ایسی بات نہیں کرنے کا پکا عزم کرے، ارادہ کرے، تب تک ہم لوگوں کو اس آدمی سے بات نہیں کرنا اور ہم لوگوں کو اس سے اپنے تعلقات کو قائم نہیں رکھنا. اللہ کے نبی کی سیرت کوئی معمولی نہیں ہے کہ کوئی آئرہ غیرہ آ جائے اور اللہ کے نبی کی سیرت پہ انگلی اٹھائے. اللہ کے نبی کی سیرت نہ ہوتی، اللہ کے نبی کی ذات نہ ہوتی تو بلا مبالغہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر انسانیت ہی ختم ہو جاتی. سوچیں، عرب کے اندر اللہ کے نبی دنیا میں نبی بن کے نہیں آئے، اس سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ سب سے پہلے دنیا میں عورت کا مقام کسی نے اونچا کیا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عورت کا اتنا اونچا مقام بیان کر دیا، فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اگر اف کہو گے تو جہنم تمہارے اوپر واجب ہے. ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے. کس نے عورت کا مقام اونچا کیا؟ اللہ کے نبی نے. تو اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی اونچی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہر تنگی سے ہم لوگ آسانی کی طرف آئیں گے، ہر مصیبت سے ہم لوگ بہتری کی طرف آئیں گے، ہر گناہ سے ہم لوگ نیکی کی طرف آئیں گے. تو اس لیے نبی کی سیرت منانے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنانے کی چیز ہے. جب تک ہم نبی کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.